کہ جب ہم ابھی زندہ ہیں، ہمیں پورا مہینہ نصیب ہو رہا ہے، لیکن ہم بیماری کا بہانہ کر کے، ہم پریشانی کا بہانہ کر کے، ہم بھوک کا بہانہ کر کے، ہم کسی بیماری کو ہم یہاں پر آڑ بنا کر کے، کسی بیماری کا سہارا لے کر کے، پیر درد اور سر درد کا سہارا لے کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس رمضان المبارک کے مہینے کی ایک ایک دن کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے، بہانے ہم بنا کر کے دن بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ سب بہانے کل قیامت کے دن ہمارے چلنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جو روزے کے ڈر سے کپکپاتے ہیں، جو روزہ رکھنے سے کتراتے ہیں، جو روزہ رکھنے کے بہانے بناتے ہیں، جو روزہ رکھنے سے ڈرتے ہیں، ارے اللہ کے بندے، آپ کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے ہم کیسے جئیں گے، 12 گھنٹے ہم کیسے رہیں گے، آپ کیا چھوٹے چھوٹے بچے کی طرف تمہاری نگاہیں نہیں جاتی ہیں؟ کیا چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ نہیں دیکھتے کہ ان کے ہونٹوں کے اوپر پپڑیاں جم جاتی ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، شام کے وقت ایسا لگتا ہے کہ ان کی سانس نکل جائے گی۔ اللہ کے بندے، ان بچوں کو دیکھ کر کے ذرا آپ عبرت حاصل کیجئے۔ ہم اور آپ تو جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں ہٹے کٹے 6 فٹ کے نوجوان، دنیا کی ساری چیزیں وہ انجام دے سکتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دوڑو میرے طرف آؤ، الی مغفرۃ من ربکم، تیرا رب مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے بندے خدا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال چکے ہو، ایسا کرو، تمہیں اگر جہنم سے نکلنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی عرض، جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی دنیا اور آسمان و زمین سے بھی بڑھ کر ہے۔ وعدت للمتقین، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو متقیوں کے لیے بنا کر کے رکھا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تقویٰ ہی تقویٰ ہے، کوئی بھی عمل آپ دیکھ لیجئے تقویٰ سے بھرا پڑا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور ہم اور آپ دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر ہر کام تقوی سے ہو رہا ہے، ساری چیزیں تقوی سے بھرا پڑا ہے۔ روزہ جو ہے، اس روزے کے اندر جتنے بھی حکم ہے وہ تقوی سے بھرا پڑا ہے۔ ہم اللہ کے ڈر سے، اور ہمارے دل میں تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، اسی لیے تو ہم بھوکوں پیاس سے تڑپ کر کے اپنے دن کو گزار رہے ہیں۔ اتنی خطرناک گرمی ہے اس وقت، آپ دیکھیں کہ کتنی گرمی کی شدت ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کا فرما بردار بن کر کے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایک مہینے کی زندگی ایسی گزر جائے۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، چاہے کتنا بڑا بھی بگڑا ہوا انسان ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، چاہے وہ چور ہو، کوئی بھی ہو، کیا کرتا ہے؟ اس مہینے کی برکت تو کم سے کم اتنی ہے کہ وہ گرچہ پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کوشش کرتا ہے، وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے سر کے اوپر ٹوپی ضرور ڈالتا ہے، مسجد میں ضرور ایک نہ ایک مرتبہ وہ آتا ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ چاہے کتنا بھی بگڑا ہوا انسان ہو، اللہ نے اس مہینے کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ چاہے کتنا بڑا بگڑا ہوا ہو، لیکن وہ ضرور ایک نہ ایک وقت کے لیے وہ مسجد میں ضرور آتا ہے، گرچہ بعد میں وہ چلا جاتا ہے جب اسے دھوپ کی شدت محسوس ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، چلا جاتا ہے، یہ الگ سی بات ہے۔ لیکن اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی کہ ضرور جتنا بھی بگڑا ہوا، جتنا بھی بدکار انسان ہو، وہ ضرور ایک نہ ایک دن مسجد کے اندر اس مہینے کے اندر ضرور آتا ہے۔ نہیں تو کم سے کم شب قدر کی راتوں میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ کبھی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن شب قدر کی راتوں میں جاگنا، گھومنا، شہروں میں آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، جس کو نماز سے کوئی تعلق نہیں، روزوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن 27ویں رات کو کیا کرتے ہیں کہ بالکل پوری رات جاگ کر کے ادھر سے ادھر ان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ شوق ہوتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور شب قدر کی رحمتیں، برکتیں ہمیں ڈھانپ لے، ہمیں وہ
घड़ी मिल जाए, जो रात 1000 महीनों की रात से अफजल है, तो ये एक सोच पैदा हो जाता है इंसान के अंदर जब ये महीना उनके अंदर आता है। तो हमें और आपको क्या करना है, ये महीना हमसे धीरे धीरे जा रहा है, हमें और आपको ईमान के साथ सवाब की नीयत से सहरी करनी है, सवाब के नीयत से हमें दिन भर रहना है भूखों प्यास से तड़प तड़प करके, सवाब की नीयत से हमें नमाज तरावी अदा करना है, सवाब की नीयत से हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करना है, सवाब की नीयत से हमें इफ्तारी करनी है, सवाब की नीयत से हमें गरीबों मिस्कीनों को क्या है सदक़तुल फित्र देना है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। सिर्फ किस वजह से, सवाब की नीयत से, सवाब की नीयत से कि अल्लाह ताला इसका बदला हमें जरूर देगा। आपने देखा हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सौमु ली, इबादत तो बहुत सारी है, नमाज भी इबादत है, सदका भी इबादत है, और इसी तरीके से हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, दुआ, रुकू, सजदा, ये सब के सब इबादत है। लेकिन अल्लाह ने रोजे के ताल्लुक से क्या फरमाया, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है। ये नहीं कहा कि नमाज मेरे लिए है, सदका मेरे लिए है, ज़कात मेरे लिए है, दुनिया की तमाम नेकियां मेरे लिए है, अल्लाह ने नहीं कहा। लेकिन जब रोजे की बात आई तो क्या कहा, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और मैं ही इसका बदला दूंगा। अल्लाह अकबर। रोजे से अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना खुश है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए इमाम इब्न ज़ौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कब्रिस्तान वाले से कोई ख्वाहिश पूछी जाए कि तुम क्या चाहते हो, तो वो क्या कहेंगे, उनकी आरज़ू ये होगी कि अल्लाह एक दिन की मोहलत दे दे, अल्लाह एक दिन की मोहलत दे दे, कम से कम रमज़ान मुबारक के महीने का एक रोज़ा रख लो, एक रोज़ा रख लो, अल्लाह फिर मुझे वापस लौटा ले कब्र की तरफ, लेकिन एक दिन की मोहलत दे दे। मुसलमानों, इन तमाम बातों से ये हमें सबक मिल रहा है और ये हमें नसीहत मिल रही है कि जब हम अभी जिंदा हैं, हमें पूरा महीना नसीब हो रहा है, लेकिन हम बीमारी का बहाना करके, हम परेशानी का बहाना करके, हम भूख का बहाना करके, हम किसी बीमारी को हम यहाँ पर आड़ बना करके, किसी बीमारी का सहारा लेकर के, पैर दर्द और सर दर्द का सहारा लेकर के हम क्या करते हैं, इस रमज़ान मुबारक के महीने की एक एक दिन की अहमियत को हम नहीं समझते, बहाने हम बना बना करके दिन भर खाते पीते रहते हैं। अल्लाह के बंदे, ये सब बहाने कल क़यामत के दिन हमारे चलने वाले नहीं हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही खतरनाक सज़ा मुतय्यन करके रखा है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास 2 आदमी आए, वो लोग जरा गौर से सुने, जो रोजे के डर से कपकपाते हैं, जो रोजा रखने से कतराते हैं, जो रोजा रखने के बहाने बनाते हैं, जो रोजा रखने से डरते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि 12 घंटे हम कैसे जिएंगे, 12 घंटे हम कैसे रहेंगे, आप क्या छोटे छोटे बच्चे की तरफ तुम्हारी निगाहें नहीं जाती हैं? क्या छोटे छोटे बच्चे को आप नहीं देखते कि उनके होठों के ऊपर पपड़ियां जम जाती है, प्यास की शिद्दत की वजह से वो परेशान हो जाते हैं, शाम के वक्त ऐसा लगता है कि इनकी सांस निकल जाएगी। अल्लाह के बंदे, उन बच्चों को देख करके जरा आप इबरत हासिल कीजिए। हम और आप तो जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं हट्टे कट्टे 6 फीट के नौजवान, दुनिया की सारी चीजें वो अंजाम दे सकता है, लेकिन रोजा नहीं रख सकता। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, 2 आदमी मेरे पास आए, जरा रोजा खोरों की आप उनकी अजाब के बारे में जरा अंदाजा लगाएं। हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 2 आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू को पकड़ते हैं और लेकर के चले जाते हैं एक खतरनाक खौफनाक पहाड़ के पास ले जाते हैं और कहने लगते हैं, अल्लाह के रसूल इस पहाड़ के ऊपर आप चढ़िए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं इस पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ पाऊंगा? तो वो कहते हैं कि मैं आपका मदद करता हूं, आप इस पहाड़ के ऊपर चढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ की बुलंदी पर, उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। अचानक अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अचानक मैंने खौफनाक आहो बता, चीखो चिल्लाने की आवाज मैंने सुनी, तो मैंने कहा कि ये कौन लोगों की आवाज है? तो वो लोग कहते हैं, वो दोनों शख्स कि अल्लाह के रसूल ये जहन्नमियों की आवाज आ रही है। किन की आवाज आ रही है?
یہ جہنمیوں کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر وہ لوگ مجھے لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، جب آگے بڑھتے ہیں تو میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لگتا ہوا دیکھا، الٹا، سیدھا نہیں، پیر اوپر ہے، سر نیچے ہے، اور کیا ہے، ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص، دونوں شخص وہ فرشتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دونوں شخص یہ کون لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جبڑے چیر دیے گئے ہیں، بانجیں اس کی چیر دی گئی ہے، خون ٹپک رہا ہے، خون بہ رہا ہے، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دونوں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہی لوگ ہیں، یا آپ کی امت کے وہ نوجوان ہیں، یا آپ کی امت کی نوجوان خواتین ہیں، یا آپ کی امت کے یہ نوجوان لڑکے ہیں، یا آپ کی امت کے یہ نوجوان لڑکیاں ہیں، آپ کی امت کے یہ مرد ہیں، آپ کی امت کے یہ خواتین ہیں، جو دنیا کے اندر ان کی زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا لیکن بھوک کی وجہ سے وہ ڈر گئے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی نہیں آیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی پرہیزگاری نہیں آئی، یہ ڈر کر کے خوف کی وجہ سے یہ دن بھر چبر کھاتے رہے، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہوتی ہے، اس مہینے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس مہینے کی برکت کیا ہوتی ہے۔ ارے اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے، اگر اللہ چاہے تو کسی بھی بندے کو ایک روزے کی وجہ سے، صرف ایک روزے کی وجہ سے، اگر کوئی بندہ ایک روزہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھتا ہے، اللہ اگر چاہے تو ایک روزے کی وجہ سے اپنے بندے کو تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت کے اندر اسے داخل کر سکتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حدیث قدسی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اللہ کیا بدلہ دے دے؟ ایک روزے کا بدلہ جنت ہو سکتا ہے، ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ جہنم بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہم یہ عزم مصمم کر لیں، اگر ہم بے روزے دار ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم بے نمازی ہو کر کے، ہم مسجد سے دور ہو کر کے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اللہ کے بندے ایسا موقع آنے والا نہیں ہے، آپ کے اوپر سے یہ موقع جا رہا ہے دھیرے دھیرے، یہ مہینہ رخصت سفر باندھ رہی ہے، یہ مہینہ ہم سے اور آپ سے دور نکل رہی ہے۔ ہم اس مہینے کی فضیلت کو سمجھیں، اور اگر ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دن بھر چھپ کر کے، لوگوں سے چھپ کر کے، بند کمرے میں اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل نہ کر دے جن لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، جن لوگوں کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، جن لوگوں کے جبڑے سے خون نکل رہا ہے، اور جن کی وجہ بتلائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دن بھر روزے کی حالت میں روزہ نہیں رکھتے تھے روزے کے دنوں میں، اور یہ دن بھر کھایا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو۔